بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ العلق کو حرف بحرف ترجمہ اور مختصر تفسیر سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں، یہ کب نازل ہوئی، کیونکہ اس کا شان نزول بہت اہم ہے۔ یہ سورۃ 96ویں نمبر پر یعنی 96ویں نمبر پر موجود ہے قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے، اور ویسے یہ پہلی ہی سورت ہے، یعنی پہلی اس کی جو ابتدائی 5 آیاتیں ہیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی وحی کے طور پر، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ یہ واقعہ غار حرا میں پیش آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ یعنی پڑھیے کا حکم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی ما انا بقاری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 3 مرتبہ زور سے بھینچا یعنی گلے لگایا، پھر یہی حکم دہرایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 5 آیات کی تلاوت فرمائی۔ کون سی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 4953 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اقرأ کا حکم دیا تو آپ نے جواب میں کہا ما انا بقاری، یعنی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ سلسلہ 3 مرتبہ دہرایا گیا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مذکورہ آیت کی تلاوت فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہی سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور قرآن مجید کا نزول ہوا، تو یہ آیت علم، تعلیم، قلم اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ پڑھیے، قرات سے ذہن میں رکھیں، قرات کرنا ہم کہتے ہیں نا اچھی قرات کی، اس نے اچھا پڑھا ہے، قاری بھی اسی سے ہے، پڑھنے والے کو کہتے ہیں قاری۔ تو اقرأ پڑھیے بسمی نام سے۔ اب با کا مطلب ساتھ پار یا سے آتا ہے، اسم کہتے ہیں نام کو، اس میں گرامی کیا ہے آپ کا، کیا نام ہے آپ کا، تو کتنا آسان ہے، یعنی اقرأ پڑھیے بسمی نام سے، جس طرح ہم بسم اللہ کہتے ہیں نا اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہ با سین کے سے کے میننگ دے رہی ہے یا ساتھ کے، تو اسم کہتے ہیں نام کو۔ پڑھیے نام سے ربی کا اپنے رب کی، رب کہتے ہیں رب پالنے والے کو، کا مطلب اپنے، تو اقرأ بسم ربک الذی وہ جس نے، یعنی الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا تجھے، خلق تخلیق کرنے سے، پیدا کرنے سے ہے، تو پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے وہ جس نے خلق پیدا کیا تمہیں۔ تخلیق کرنا کسی کو خلقہ ہم کہتے ہیں تخلیق، خلقہ اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من کا مطلب سے، علق کا مطلب خون کے لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ خلق الانسان وہ جس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا، من علق جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ اب علق معلق کسی چیز کو معلق کرنا، آپ نے سنا ہوگا نا کہ فلاں شخص معلق ہو گیا، یعنی ہوا میں وہ چیز معلق رہ گئی، اٹک گئی، تو جمی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ تو اس کی مزید وضاحت کے لیے آپ خود بھی تفسیر دیکھ سکتے ہیں اس آیت کی۔ اقرأ پڑھیے، قاری سے ہے، اقرأ پڑھیے، وربک اور رب آپ کا، الاکرم سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، یعنی پڑھیے اے نبی جی، وربک اور رب آپ کا، الاکرم سب سے زیادہ کرم کرنے والا، سب سے زیادہ کریم ہے آپ کا رب، آپ اس رب کے نام سے پڑھیے۔ تو پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو سب سے زیادہ کریم ہے، الذی وہ جس نے، یعنی وہ ذات جس نے، علم سکھایا، علم تعلیم علم سے ہے، علم سکھانے سے، علم تعلیم سے لفظ نکلا ہے نا، تو علم جس نے سکھایا، بالقلم قلم کے ساتھ، با کا مطلب ساتھ آتا ہے، جس طرح میں نے کہا بسم اللہ تو اللہ کے نام کے ساتھ، تو با ساتھ یا سے کے میننگ دیتے، یہاں پر ساتھ کے میننگ ہے بالقلم قلم کے ساتھ، وہ ذات جس نے سکھایا علم قلم کے ساتھ، یعنی جب ہم لکھتے ہیں تو یہ ایسے تھوڑی لکھتے ہیں قلم، تو اللہ تعالیٰ ہی نے علم انسان کو دیا کہ وہ قلم سے لکھ سکتا ہے، تو بہت بڑی اس میں بھی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ الذی وہ جس نے سکھایا علم قلم کے ساتھ، علم اس نے سکھایا انسان کو، ما جو نہیں، لم کا مطلب آئے گا نہیں، یعلم وہ جانتا تھا، علم اس نے سکھایا الانسان انسان کو، ما وہ سکھایا، لم نہیں، یعلم وہ جانتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو علم آدم الاسماء یعنی اللہ تعالیٰ نے سکھایا آدم علیہ السلام کو نام، یعنی جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی ہے وہ اس سے پہلے انسان نہیں جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہی کا طرف سے جتنا بھی علم پہنچا ہے انسان کو وہ سارا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کلا ہرگز نہیں،
کلا کسی چیज़ کے رد میں آتا ہے جب انسان غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو رد کیا کہ ہرگز نہیں، بے شک ان الانسان، انسان جو ہے لا یطغی، بڑی سرکشی کرتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ علم ہم خود سیکھ لیتے ہیں، ہمیں کسی نے نہیں سکھایا، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان، اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کہو کہ تمہیں علم خود سے آتا ہے، بس بلکہ تمہیں اللہ ہی نے سکھایا ہے جو علم تمہارے پاس ہے۔ تو اپنے علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ جو علم سیکھ رہے ہیں اسے آگے پہنچائیں۔ اگر آپ نے اپنا علم بڑھانا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ علم کو آگے فروغ دیں، آگے پہنچائیں علم کو۔ تو جتنا آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کسی نہ کسی بندے کو ڈھونڈیں، گھر والے کو یا کہیں بھی بیٹھ کر یہ جو آپ نے پڑھا ہے جب آپ اسے پڑھائیں گے تو سب سے پہلا بینیفٹ تو یہ ہے کہ آپ کو اس سے اچھی گرفت آ جائے گی، آپ کو پڑھنا آ جائے گا، سمجھنا آئے گا جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہوں گے۔ تو کوشش کریں جو آپ پڑھ رہے ہیں اسے آگے بھی ٹرانسفر کریں، لوگوں کو سکھائیں۔ اگر نہیں سکھا سکتے تو اس کو شیئر کر کے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جو لوگ سیکھیں گے نا تو صدقہ جاریہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے قیامت تک رہے گا۔ تو ہرگز نہیں، ان الانسان، بے شک انسان، لا یطغی، سرکشی کرتا ہے۔ طغیانی سے سرکشی، طغیانی آ گئی، ساری چیز الٹ پلٹ ہو گئی، تو سرکشی سے یہ لفظ ذہن میں رکھیے آپ کہ لا یطغی، انسان البتہ سرکشی کرتا ہے۔ ارآہ استغنا، ان کا مطلب کہ رآہ وہ دیکھتا ہے خود کو، استغنا بے نیاز، مستغنی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو ارآ وہ دیکھتا ہے خود کو، رآ رؤیت سے، رؤیت ہلال کمیٹی، وہی جو ہم نے علم تارا کیف میں پڑھا، آرائیت الذی میں پڑھا، رؤیت سے سارے وہی میننگ آ رہے ہیں، بس تھوڑا سا آپ کو ریکال کرنا ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ ارآ وہ دیکھتا ہے خود کو، استغنا بے نیاز، مستغنی بے نیاز، یعنی کہ کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اس کو۔ انسان اپنے آپ کو بڑا مستغنی سمجھتا ہے، بڑا فن خان سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ انسان کی سرکشی بیان کر رہے ہیں کہ اسے ہم نے پیدا کیا لیکن یہ اتنی سرکشی کرتا ہے اور اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان بے شک الی ربک الرجعی، ان کا مطلب انفیکٹ سے ذہن میں رکھیے گا، الی کا مطلب طرف آتا ہے، ربک رب کی طرف، ان بے شک الی ربک اپنے رب کی طرف، اور رجعا پلٹنا ہے تجھے، رجوع کرنا، ہم نے سنا ہے نا کہ فلاں شخص نے رجوع کر لی، یعنی پلٹ آیا، اس نے توبہ کر لی، معافی کر لی، معافی مانگ لی، تو راجعون بھی اسی سے ہے، لوٹ کر اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے۔ ارآ استغنا ان الی ربک الرجعا، بے شک الی ربک اپنے رب کی طرف، رجعا پلٹنا ہے انسان، تو جو سرکشی کر رہا ہے، اپنے آپ کو مستغنی سمجھ رہا ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے، آپ نے اپنے رب کی طرف آنا ہے، پھر آپ سے تمام کے تمام حساب لیے جائیں گے جو آپ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے اوپر محافظین موجود ہیں جو تمہارے اعمال نامے کو لکھ رہے ہیں، جب تم ہماری طرف پلٹو گے تو ہم ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ آرائیتا کیا دیکھا آپ نے، آرائیتا وہی آرائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، تو آرائیتا کیا دیکھا آپ نے، الذی اس شخص کو، ینہا جو روکتا ہے، ینہا منع کرنے سے، ینہا عن المنکر برائی کے کاموں سے منع کرنا، تو ینہا منع کرنے سے اردو میں استعمال ہوا ہے تھوڑی گاڑھی، تو آرائیت الذی ینہا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، کس کو، عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو کفار مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے، صحابہ کرام کو نماز پڑھنے سے روکا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی کہ آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو منع کرتے ہیں ایک بندے کو، عبدن اذا صلی، عبد عبادت سے ہے، عبد بندے کو کہتے ہیں عبادت کرنے والا، اذا جب صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، آپ نے سنا ہے نا فجر کی اذانوں میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو صبح کی نماز کے لیے آپ کوشش کیا کریں، اٹھا کریں، صبح کی نماز جو پڑھتا ہے وہ بڑا تندرست توانا رہتا ہے، سارے دن اس کا بڑا ہی اچھا گزرتا ہے۔ تو عبدن اذا صلی، ایک بندے کو جب پڑھتا ہے وہ نماز۔ آرائیتا کا مطلب، آرائیتا کیا آپ نے دیکھا، ان اگر، کانا کا مطلب وہ ہے یا وہ، علی الہدا ہدایت پر، کیا آپ نے دیکھا اگر وہ ہو ہدایت پر، یعنی آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہدایت پر بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو اسے بھی کافر اور مشرکین روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آرائیت ان کان علی الہدا، کیا آپ نے دیکھا کہ وہ شخص نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس سے منع کرتے ہیں لوگ، نیکی کے کاموں سے اسے روکتے ہیں حالانکہ وہ ہدایت پر ہے۔ او امرا، یا امرا وہ حکم دیتا ہے، بالتقوی تقوی کا، یا وہ جو حکم دیتا ہے لوگوں کو، او کا مطلب یا آئے گا امر حکم سے ہے، امر اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ تعالیٰ کا حکم اردو میں استعمال ہوا، بالتقوی تقوی کا، متقی پرہیزگار، تقوی اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ شخص جس کو تقوی ہو، اللہ سے ڈر ہو، تو اسے متقی کہتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ یا وہ ہدایت پر بھی ہے وہ شخص اور تقوی کا بھی حکم دیتا ہے، یعنی نیک کاموں کا حکم دیتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، خود بھی تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو یہ ان کو روکتے ہیں کافر اور مشرکین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی جی کہ آپ نے ان کو دیکھا، اور آئیتا کہ آپ نے انہیں بھی دیکھا، ان کہ کذبا اس نے جھٹلایا، وتولا اور اس نے منہ پھیر دیا۔ اور آئیتا پھر وہی رویت سے ہے، ان کا مطلب اف سے ذہن میں رکھیں، انگلش میں اف اگر کو کہتے ہیں نا۔ اور آئیتا کیا آپ نے دیکھا، ان کذبا اس نے جھٹلایا، وتولا اور منہ موڑا، یعنی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس کو آپ نے دین کی دعوت دی، اس نے آپ کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ ابو لہب کی بات کر لیں، تبت یدا ابی لہب وتب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تھی تو ابو لہب نے منہ موڑا تھا اور جھٹلا کر چلا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تھی نا، قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو دنیا ساری تمہارے قدموں میں آ جائے گی، تو ابو لہب نے جھٹلایا تھا۔ تو اس آیت کا مصداق وہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی آج جو جھٹلاتے ہیں دین کو۔ آرائیتا کیا آپ نے دیکھا، ان کذبا اس نے جھٹلایا، وتولا اور منہ پھیرا، تولا یعنی منہ پھیر دیا، منہ موڑ دیا، منہ ولا دیا۔ اس سے آپ ایسے ذہن میں رکھ لیں تو ذہن میں رہے گا، منہ موڑ دیا اس نے۔ علم کیا نہیں، یعلم وہ جانتا ہے، علم وہی آ گیا نا، علم تر کیف والا، کیا نہیں، یعلم وہ جانتا، بان اللہ کہ بے شک اللہ یرا دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا، یا وہ نہیں جانتا جو دین کو جھٹلا رہا ہے، نیک بندوں کو نیکی کے حکم کرنے سے روک رہا ہے، عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے روک رہا ہے جو، تو وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، بان اللہ بے شک اللہ یرا اسے دیکھ رہا ہے، وہی یرا آ رہا ہے رؤیت سے، تو آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، البتہ لم کا مطلب نہیں آئے گا، ینتہی باز آیا انتہا سے ہے نا۔ اگر یہ شخص، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نیکی کے کاموں سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں، رسول اللہ کو تبلیغ سے روک رہے ہیں، صحابہ کرام کو روک رہے ہیں تبلیغ کرنے سے، تو اگر یہ باز نہ آئے، لئن لم اگر، لم کا مطلب نہ، ینتہی انتہا کی انہوں نے اپنی اس سرکشی کی، یعنی باز نہ آیا، تو کیا ہوگا، لنصفعم تو ہم ضرور پکڑیں گے انہیں، لنصفعم پکڑیں گے یا گھسیٹیں گے، تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے۔ اللہ اکبر۔ جو باز نہ آئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں یا صحابہ کرام کو یا دین کی تبلیغ کو روکنے میں یہ باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور انہیں گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے، ناصیتن ایسی پیشانی، کون سی پیشانی ہوگی، کاذبتن جو جھوٹی ہوگی، کاذب جھوٹی کو کہتے ہیں، خاطیہ اور خطا کار، یعنی اگر یہ باز نہ آئے تو ہم انہیں پیشانی کی بالوں سے، یعنی ماتھے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، چوٹی سے انہیں پکڑ کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم گھسیٹیں گے، اور ایسی پیشانی، ایسا ماتھا ہوگا ان کا جو جھوٹا بھی ہوگا اور خطا کار بھی ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں گھسیٹیں گے۔ فلیدعو پس چاہیے، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا، فلیعبدوا رب ھذا البیت، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، تو فلیدعو یہ اسی سے ہے، اسی کی طرح ہے، فلیدعو دعو دعا پکارنے سے ہے یا دعوت دینے سے ہے، فلیدعو پس چاہیے کہ یہ دعوت دیں، یہ پکاریں، نادیا اپنی مجلس کو، ندا لگائیں مجلس میں ٹھہر کر، یا اپنی مجلس کو، اپنے لوگوں کو بلائیں، یا اللہ کے مقابلے میں اگر کسی بلانا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ بلا لیں، فلیدعو نادیا اپنی مجلس کو، سندعو الزبانیہ عن قریب ہم بلا لیں گے، الزبانیہ دوزخ کے فرشتوں کو، سندعو سین کا مطلب عن قریب بہت جلد ہے، دعا یہ وہی آ رہا ہے پکارنے سے، دعوت دینے سے، بلانے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ اپنی مجلس کو بلائے، عن قریب ہم بھی بلا لیں گے، الزبانیہ دوزخ کے فرشتوں کو، جن کو ہم نے معمور کر دیا، جن کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی جہنم کے دروغوں کو، ہم انہیں بھی بلائیں گے کہ ان سے وہ انتقام لیں، سندعو الزبانیہ تو ہم بلائیں گے اپنے دوزخ کے فرشتوں کو، جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں فوراً سے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم ان کو بلائیں گے قیامت کے دن، وہ انہیں گھسیٹ کر پھینکیں گے جہنم میں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، ہرگز اے نبی جی آپ نہ گھبرائیے، لا تطیعوا اور نہ اطاعت کیجیے ان کی، اگر ہرگز نہ گھبرائیے، ہرگز ان کی باتوں میں نہ آئیے، لا تطیعوا نہ اطاعت کیجیے ان کی، جو آپ کو اطاعت کا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے اللہ کی کریں گے، تو ایسا بالکل نہ کیجیے، آپ اپنے کام میں، اپنے مشن میں لگے رہیے، جس بنا کر بھیجا ہے جس مشن کے لیے، تو کلا ہرگز نہیں، نہ اطاعت کیجیے ان کی، وسجد اور سجدہ کیجیے، وقترب اور اپنے رب کا قرب حاصل کیجیے، قرب آنا، قریب آنا، اپنے رب سے اور قریب ہوئی ہے نبی جی، ان کی باتوں پر کان نہ دھریے۔ تو یہ سورۃ العلق ہماری کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ بہت ہی آسانی سے۔ ایک دفعہ میں اس کا اوور ویو دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ مزید آسانی سے سمجھ سکیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے وہ جس نے پیدا کیا انسان کو،
خلق الانسان اس نے پیدا کیا الانسان انسان کو من علق جمے ہوئے خون سے، علق معلق کسی چیز پر جمع ہوا۔ اقرا اور پڑھیے وربک الاکرم پڑھیے اپنا رب کا نام جو سب سے زیادہ کریم ہے، الاکرم سب سے زیادہ کریم ہے۔ الذی وہ ذات علم جس نے سکھایا بالقلم ساتھ قلم کے، یعنی وہ ذات جس نے علم سکھایا انسان کو قلم کے ساتھ جس سے وہ انسان لکھتا ہے، انسان تحریر لکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے انسان کو۔ علم الانسان پھر اس نے سکھایا الانسان کو کیا سکھایا؟ ما جو لم نہیں جانتا تھا، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا، جو اللہ نے چاہا وہ انسان کو سکھا دیا، ضروری معلومات جو انسان کے لیے کافی ہیں اس دنیا میں، ورنہ تمام علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ابھی تو آدھے سے کم بھی علم بھی انسان کے پاس نہیں آیا، یہ تو بہت کم علم ہے، اللہ کے خزانے اس سے زیادہ وسیع ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی ہرگز نہیں، بے شک انسان بڑی سرکشی کرتا ہے، بڑا سرکش ہو گیا ہے، نہیں مانتا اللہ کو۔ ارآہ استغنی اور وہ خود کو دیکھتا ہے مستغنی بے نیاز، وہ اپنے آپ کو بڑا مستغنی سمجھتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، میں خود پیدا کیا ہوں، براڈ مائنڈڈ بنتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہیں کہہ دیجئے ان الی ربک الرجعی وہ ضرور پلٹے گا اپنے رب کی طرف، ضرور آئے گا۔ ان فیکٹ ان الی ربک الرجعی بے شک وہ اپنے رب کی طرف پلٹے گا۔ ارأیت الذی ینہا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، ینہا جو روکتا ہے کس کو؟ عبدا اذا صلی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت کیا دیکھا آپ نے ان کان علی الہدی اگر وہ ہدایت پر ہے، وہ شخص جس کو یہ لوگ روک رہے ہیں جو ہدایت پر ہے اور یہ اسے روک رہے ہیں، او امر بالتقوی یا وہ حکم کرتا ہے تقوی کا، پرہیزگاری کا، نیکی کا۔ ارأیت ان کذب وتولی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو، وتولی اور منہ پھیرتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یراہ کیا نہیں وہ جانتا، بان اللہ کہ اللہ یرا دیکھ رہا ہے، کیا یہ شخص نہیں دیکھتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہ اگر وہ باز نہ آیا جو لوگوں کو دین کی تبلیغ سے روک رہا ہے، نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لنصفعا بالناصیہ تو ہم ضرور پکڑیں گے اسے بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے، ایسی پیشانی ہوگی جو جھوٹی ہوگی، کاذبۃ خاطیہ ایسی پیشانی جو جھوٹی ہوگی اور خطا کار بھی ہوگی۔ تو فلیدع نادیہ اب انہیں چاہیے کہ بلائیں اپنی مجلس کو، قیامت کے دن کس کو پکاریں گے؟ کسی کی کوئی قوت نہیں ہوگی سوائے اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ ان دن بلا لیں گے اپنے ان فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری لاتے ہوئے ٹھہرے ہوں گے، فوراً سے آ جائیں گے۔ عن قریب ہم بلا لیں گے دوزخ کے فرشتوں کو جو انہیں پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں دیں گے، جو لوگوں کو دین کی دعوت سے روکتے ہیں یا اللہ کے دین کو جھٹلاتے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں اے نبی جی، لا تطیعہ واسجد واقترب، لا تطیعہ واسجد واقترب اے نبی جی آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، آپ اطاعت کیجئے اپنے رب کی اور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کا قرب حاصل کیجئے، مزید قریب ہوئیے۔ تو یہ ہماری سورۃ العلق بھی کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ رب العالمین۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے رب کے فرمان کا، اس پیارے قرآن کا بڑا خیال رکھیے گا، اور ہاں کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔